نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ السلام علیکم۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا ہی فضل ہے۔ آج سورہ نمل، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس سے متعلق واقعہ اور اس میں سے اس ذکر میں سے یہ کچھ الفاظ میں نے پڑھے ہیں، تلاوت کیے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ تلاوت کیے، اللہ نے توفیق دی۔ تو جو چیز سمجھ آئی اور ایک ذہن پہ، دل پہ ایک منکشف ہوئی، وہ میں چاہ رہا تھا کہ عرض کروں، بیان کروں، تاکہ اس پہ ہم غور و فکر کریں اور سوچیں کہ اللہ رب العزت کے رسول اور ان کے واقعات میں سے ہمیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ اور عمل کرنے کے لیے کیا کچھ ملتا ہے، اس پہ غور و فکر ہم نہیں کرتے۔ غور و فکر کریں۔ تو تخت بلقیس پہ آتے ہیں۔ تخت بلقیس کے لیے جب ایک طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھ لیا کہ تخت بلقیس کو کون لائے گا، ایک عفریت نے، بڑا جو جن ہوتا ہے، بڑا طاقتور جن، اس کو عفریت کہتے ہیں، اس نے بھی کہا، ڈفرینٹ ویوز آئے، کہا لوگوں نے، جنات نے، کہ ہم اتنے وقت میں لے آئیں گے، اتنے وقت میں لے آئیں گے۔ تو میرا جو ہے مفہوم عرض کرنے کا یہی مقصد ہے، اسی ڈیٹیل میں جانے کا مقصد نہیں ہے، کہ مختصر میں اس کو بتا دوں کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیسٹ ہے، ان کی ایک طرح سے ایک آزمائش بھی ہے۔ اور ہم تو اس میں ڈفرینٹ کتابوں میں اور علماء سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح کتنی کم وقت میں، سیکنڈز میں، ایک پل میں، گھڑیوں میں، وہ ایک بہت بڑا تخت، ایک وسیع تھا، بڑا تھا تخت، وہ کس طرح اس کو آرائش و زیبائش کیا گیا، وہ سیٹ تھا، تو اس کو کتنے سینکڑوں میلوں سے لے کے آنا، اتنے زیادہ ڈسٹینس سے اتنے کم وقت میں اس کو لا کے حاضر کرنے کا یہ کیا مقصد ہے، اور کیسے، کس علم سے یہ کام ہو گیا، اور کس نے یہ کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آصف برقیہ تھا، پھر اس نے اس کو کر کے، مطلب چیلنج اور عرض کر کے، تو اس نے جو کہا کہ یہ کتاب کا علم ہے میرے پاس، تو میں لے کے آیا ہوں، میں اللہ کے حکم۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ھذا من فضل ربی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ آزمائش ہے، یہ مفہوم ہے آیات کا، کہ یہ تو ایک ٹیسٹ ہے، یہ تو ایک آزمائش ہے، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا انکار کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ اب اس میں کیا کفر کرنے والی کیا ہو سکتی ہے، کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جانور، چرند پرند، جنات، ان کی دسترس میں اللہ رب العزت نے دیے ہیں، تو وہ ان سے، ان کی زبانیں بول لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان کو مینج، ان کو کنٹرول، ان سے کام لیتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے کا معاملات، ان کا تو بڑی وسیع و ریس ایک طرح سے سلطنت اللہ رب العزت نے ان کو دی ہوئی ہے، لیکن ان کا اپنا کیا تھاٹ ہے، کیا سوچ ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے، کہ جو ہے انہوں نے کہا، جب تخت بلقیس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ھذا من فضل ربی، تو یہ میرے اللہ کا فضل ہے، لیبلونی، اور یہ آزمائش ہے میرے اللہ کی طرف سے، تو میں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کفر نہیں کرتا۔ اشکرو ام اکفر۔
کہ میں اللہ کا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے۔ دنیا میں مقصد ہی یہ ہے آنے کا، ہر ذی شعور، ہر ذی روح، ہر جو ہے نا انسان کا، مخلوقات کا، خصوصی طور پہ انسان کا، کہ وہ ٹیسٹ ہوگا کسی نہ کسی طرح، کبھی آسانیاں دے کے، کبھی مشکلات دے کے، کبھی کیا دے کے، ایک ڈفرینٹ سنیریو اور حالات کریٹ ہوتے ہیں۔ وہی مالک ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے، ساری پلان، سارے معاملات کا وہی خالق ہے، مالک ہے۔ تو وہی جو ہے چیزوں کو اس طرح سے وہ ہوتی ہیں واقعات اور معاملات، کہ انسان جو ہے پھر ان معاملات، ان واقعات میں وہ خود جو ہے وہ ان کو کہتا ہے، اس بھول میں آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کر دیا، یہ میں کرتا ہوں ایسے، مجھ سے ہو گیا ایسے، مجھ میں اتنی طاقت ہے، مجھ میں اتنی فہم ہے، مجھ میں جتنی حکمت ہے، میرا علم ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو اس کو جو ہے وہ بڑی اس پہ ایک کاری ضرب جو ہے قرآن کریم کی آیات نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے، کہ اتنا زیادہ ان کی وسعتیں اور کنٹرول اور معاملات اور چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے دی ہوئی ہاتھ میں، ان کے معاملات ان کو دی ہوئی، دسترس دی ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ آیات ہیں، ان کو پڑھیں، سورہ نمل کو پڑھیں، ان آیات کو، ان کی ترجمہ پڑھیں، ان کی ٹرانسلیشن پڑھیں، ڈفرینٹ جو علماء ہیں ان کے جو ہے نا پڑھیں، ڈفرینٹ سب کی پڑھیں، سب مسلکوں کی، ان کو کمپیریزن کریں، پڑھیں، اس کا جو ہے نا رزلٹ کیا نکلتا ہے، بغیر کسی جو ہے نا یک طرفہ سوچ کو لے کے نہیں، ایک پازیٹیو سوچ سے، کھلے ذہن سے اس کو پڑھیں، اپنی ذات کو جو ہے نا وہ صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے، اپنے عقیدے کو صحیح ایک لیول پہ پلیس کرنے کے لیے، تو اس کو پڑھیں۔ ھذا من فضل ربی، آج جب میں نے پڑھا تو میں رک گیا، میں وہاں پہ اور حیران ہوا کہ آگے کیا پڑھیں۔ تو اسی پہ غور و فکر میں معاملہ جو ہے نا، ذہن میرا جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کہ اس پہ یہ کتنی ہے کہ ہم جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں، چیزوں میں کیسے بہت زیادہ کتابوں میں بھی اور کچھ علماء بھی وہ اس چیز کو ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا ولی کے یہ معاملات ہیں، فلاں پیغمبر کے یہ درجات ہیں، وہ درجات کی ہم جو ہے نا درجہ بندی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں پتہ نہیں ہمیں کہاں سے جو ہے نا پتہ چلا ہے، یا ڈیوٹی لگ گئی ہے ہماری کہ ہم درجات جو ہے وہ طے کر کے کتابیں جناب بنائیں۔ اللہ رب العزت نے کیا ہماری انسانوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جاؤ درجات بناؤ، ٹھیک ہے، صحابیوں میں، تابعیوں میں، خلفاء میں، اماموں میں، نبیوں میں، سب میں جو ہے نا یہ دیکھو، اور انسانوں میں یہ کیٹاگری دیکھ کے اس کو درجہ بندیاں بنا کے لاؤ، اور بتاؤ کہ کون کون جنت میں جا رہا ہے، کس کس مقام پہ جا رہا ہے، اور ان کی روحانیت اور ان کی نشتوں تک کے جو ہے نا معاملات وہ ذرا ڈسکرائب کرتے لاؤ۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ سارے معاملات کر کے لاؤ؟ یہاں دیکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ ان کا کنٹرول اور دسترس ہے، وہ کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملات، ایک چھوٹی، ایک ذرہ برابر بھی کوئی حرکت، ایک چونٹی میں جو ہے کنسٹرکشن ہے، پودوں میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو، غور و فکر کرو، غور و فکر کر کے جو ہے وہ اپنا دل، اپنا یقین، اپنا توکل، اپنے معاملات جو ہیں وہ جو ہے پوری طرح سے موڑ دو، ٹرن کر دو اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ کرنے والا وہ خالق ہے، کرنے والا وہ مالک ہے۔ تو اس میں ہم یہ چیزیں، اور آج کے جو اس سے جو کرتے ہیں دین کو بیچنے والے، ٹھیک ہے، چند پیسوں ٹکوں کے، تو وہ جو ہے اس میں کتابیں اور رسالے اور باتیں اور سوشل میڈیا پہ چیزیں یہ موڈیفیکیشن کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ طبقہ ایک خاص بڑا وہ بھی یہی معاملات میں لگا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے بزرگوں کو ڈھونڈیں جو اس طرح سے اس طرح کر دیں، زمین آسمان یہ کر دیں، خواہشات پوری کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو جب کہ اللہ رب العزت کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں۔ قال لا تخافا انی معکم اسمع وارا، اللہ کہتا ہے کہ لا تخافا، نہ ڈر کیا ہے؟ ڈر ہے دنیا سے، آزمائش سے، معاملات سے، بھوک سے، تکلیفوں سے تمہیں ہے،
تو اس لیے تم بھاگتے ہو، لوگوں سے مدد لیتے ہو، اور شرک جیسے معاملات میں تم آنا شروع ہو جاتے ہو۔ شرک صرف یہی ہی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس جی بت ہوں تو وہ شرک والا معاملہ جو ہے ہم پہ لاگو ہوگا، اور جو ہے معاملات ان میں بھی دیکھ لو۔ پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربک، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ میرا جو ہے وہ تو چیک کر رہا ہے مجھے، لیبلوانی، وہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، چیک کر رہا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، کہ وہاں پہ لیول ہے، ہم پہ بھی یہ چیز، یہ معاملات، یہ ٹیسٹ آزمائش آتی ہے کہ ہم کسی معاملے میں کوئی کام اللہ رب العزت اپنے فضل سے کرے، اس کو ہمارا اچھا کمپلیٹ ہو جائے، تو اس کو جو ہے ہم اس کو اپنے اللہ رب العزت کی طرف ہی منسوب کریں، وہی اسی کی طرف سے ہی ہوتا ہے ہر چھوٹا بڑا کام۔ تو یہ ہے معاملات، اس میں انتہائی یہ ایک غور و فکر کرنے والا، اور ایک یہ جو ہے پرابلم، یہ مسئلہ، یہ ایشو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم پینیٹریٹ کر گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ میرے جو ہے مبالغہ آرائیاں میرے متعلق نہ کرنا، ٹھیک ہے، ایک حد سے زیادہ جو ہے نا وہ چیزوں کو، جہاں تک اللہ رب العزت نے جس لمٹ میں جس معاملات میں رکھا ہوا ہے، تو اس سے بڑھا چڑھا کے وہ غافل نہ ہو جانا اصل صراط مستقیم سے۔ تو سورہ نمل کو، پورے قرآن کریم کو ترجمے، ٹرانسلیشن اور تفسیر سے پڑھیں، غور و فکر کریں ڈیلی۔ تو سورہ نمل کو پڑھیں، ان آیات کو پڑھیں، ان پہ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔